بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کے 3 بجے جیسے ہی مسجدوں میں سائرن کی آواز آئی، میری آنکھ خود بخود کھل گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے الارم لگایا تھا یا کسی نے جگایا تھا، بلکہ مجھے عادت تھی اسی وقت جاگنے کی۔ ہر روز اسی وقت آنکھ کھلتی تھی، جیسے بدن میں کوئی الارم فٹ ہو چکا ہو، مگر آج نیند آنکھوں میں بالکل نہیں تھی، جیسے میری ساری توانائی نچوڑ لی گئی ہو۔ میں تھکی تھکی سی اٹھی، بدن بوجھل ہو رہا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی تو میں نے اپنی 2 سالہ بیٹی کو گہری نیند سلایا تھا۔ وہ پوری رات روتی رہی تھی، شاید پیٹ میں درد تھا یا کوئی اور تکلیف تھی جو زبان سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ننھی جان کے چہرے پر جو تکلیف میں نے دیکھی تھی، اس نے مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اسے چپ کرواتے کرواتے نڈھال ہو گئی تھی، لیکن کسی نے آ کر ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ میں رات بھر جاگی ہوں یا میری طبیعت کیسی ہے۔ لیکن یہاں کون سوچتا تھا میرے بارے میں؟ یہ سسرال تھا جہاں میرا مقام بس کام کرنے والی کی طرح تھا۔ میں نے لمبی سانس لی، اپنے آنسو اندر ہی اندر نگل لیے اور ہمت باندھ کر کچن کی طرف چل پڑی۔ وقت کم تھا اور کام زیادہ، مجھے روزے کا بھی دھیان رکھنا تھا اور پورے گھر والوں کو سحری بھی کروانی تھی۔ میرا سسرال کافی بڑا تھا، یہاں ہر کوئی اپنے نخرے اور اپنی مرضی کے ساتھ کھانے کا عادی تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر وقت پر سحری نہ بنی یا کسی کو شکایت ہو گئی تو سب باتیں سنانے کو تیار رہتے تھے۔ مجھ پر سب کا غصہ ایسے اترتا تھا جیسے میں یہاں صرف دوسروں کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ میری بھی کوئی خواہش ہو سکتی ہے یا میں بھی انسان ہوں۔ جلدی جلدی میں نے آٹا گوندنا شروع کیا۔ ہاتھوں میں تھکن تھی، لیکن میں نے رکنے کا سوچا بھی نہیں۔ ایک ایک پل قیمتی تھا، کیونکہ سحری کا وقت نکلنے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ آٹا گوندھ کر میں نے انڈے کی چٹنی بنانا شروع کی۔ یہ گھر کی پسندیدہ ڈش تھی، لیکن پسندیدگی صرف ان کی تھی، میری نہیں۔ میں پراٹھے بنانے لگی، لیکن جلدی کے چکر میں ایک آدھ پراٹھا تھوڑا زیادہ پک گیا۔ میں جانتی تھی کہ اس پر بھی مجھے باتیں سننی پڑیں گی، لیکن میرے پاس وقت کہاں تھا سوچنے کا۔ ابھی تک تو کسی کو جگایا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی پہلا پراٹھا توا چھوڑ کر پلیٹ میں آیا، میں نے اپنی ساس کو آواز دی۔ ان کا مزاج ایسا تھا کہ اگر وقت پر نہ جگایا جائے تو کہتی تھیں، ارے مجھے تو کسی نے جگایا ہی نہیں، میرا روزہ رہ گیا تو گناہ تمہارے سر ہوگا۔ اور اگر جلدی جگا لوں تو کہتی، تمہیں میری نیند کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ہر حال میں قصور میرا ہی بنتا تھا۔ میں نے ساس کو جگایا اور پھر اپنی نند کی طرف چلی گئی۔ اسے بھی اٹھانا مشکل تھا، نخرے الگ۔ ایک بار آواز دو تو کہتی تھی، اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو وقت ہے۔ اور جب وقت نکلنے لگتا تو بھاگ کر آتی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ میں ہر وقت خود کو قصوروار محسوس کرتی تھی، چاہے غلطی میری ہو یا نہ ہو۔ ساس کے سامنے جب گرم گرم پراٹھا رکھا تو جیسا کہ مجھے توقع تھی، انہوں نے فوراً ناک پھو چڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ سارا پراٹھا جلا دیا۔ میں یہ نہیں کھاؤں گی، میرے لیے روٹی بنا کر لاؤ۔ میں نے ایک لمحے کو گہری سانس لی، آنسو آنکھوں میں بھر آئے، لیکن میں نے انہیں پلکوں کی دہلیز سے نیچے اترنے نہیں دیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میری آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے گئے تو مجھے کہا جائے گا، ذرا سی بات پر رونے لگتی ہو، صبر کرو۔ میری نند کا معاملہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ وہ پراٹھے کے ساتھ آملیٹ کی شوقین تھی، اور اگر ذائقہ اس کی مرضی کا نہ ہو تو ناشتے سے ہاتھ اٹھا لیتی تھی۔ یہ انڈے میں کیا ہے؟ نمک کم ہے یا زیادہ؟ اسے خوش رکھنا مشکل تھا، لیکن میں کوشش کرتی تھی۔ پھر میرے دیور کی باری آتی تھی۔ وہ ناشتہ ایسے کرتا تھا جیسے کسی بادشاہ کا دسترخوان سجا ہو۔ اسے پراٹھا، آملیٹ، دہی اور نہ جانے کیا کیا چاہیے تھا۔ سسر کے نخرے الگ، ان کے لیے پھینی بنانی ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ناشتہ بھی مکمل چاہیے ہوتا تھا۔ ان سب کی خدمت کرتے کرتے میری سانس پھولنے لگتی تھی، لیکن مجال ہے جو کسی نے ایک بار بھی کہا ہو، بیٹا تم نے سحری کر لی؟ جب سب کو کھلا چکی تب جا کر میں نے ایک لمحے کو سکون کی سانس لی۔ آخری 5 منٹ باقی تھے اور میں نے سوچا کہ جلدی جلدی وہی بچا ہوا پراٹھا کھا لوں۔ یہ پراٹھا جو دوسروں کے لیے بیکار تھا، میرے لیے روزے کی بنیاد بننے والا تھا۔ میں نے جلدی سے لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالا ہی تھا کہ پیچھے سے میری بیٹی کے رونے کی آواز آ گئی۔ وہ جاگ گئی تھی، شاید پھر سے پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پراٹھا ایک طرف رکھا اور اسے گود میں لے لیا۔ وہ میرے سینے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ میرا دل کٹنے لگا۔ اسی دوران میری ساس کی آواز پھر گونجی، ارے برتن دھو کر سونا، مجھے کچن میں گندے برتن بالکل پسند نہیں۔ میں نے ایک لمحے کو بیٹی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے معصوم سے چہرے پر تکلیف تھی۔ میرا دل کیا کسی کو بتاؤں کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی تھکی ہوں، لیکن یہ کہنے کی ہمت ہی کہاں تھی۔ یہاں میری اوقات صرف اتنی تھی کہ کام کروں، سنوں اور خاموش رہوں۔ میری نیند، میری بھوک، میری تھکن سب میرے اندر دفن تھی۔
میں سر جھکا کر کہنے لگی، جی اماں، میں برتن دھو کر سوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو بہلا کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سب سحری کر کے نماز پڑھ کے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے دوبارہ سونے کے لیے، اور میں پھر اس کے ساتھ جاگتی رہی۔ اچانک ہی تھکن کا احساس میرے کندھوں اور جسم کو بھاری کرنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے منو بوجھ میرے اوپر رکھا ہو، نہ جانے اس سے کب نجات ملے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اگر میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک ہوتا تو شاید میرے ساتھ یہ سب نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایک ٹھنڈی آہ کمرے میں گھٹن اور گرمی کا احساس دلا گئی، تو میں اپنی بیٹی کو لے کر چھت پر آ گئی، جہاں پر کوئی بھی نہیں سوتا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے وجود کو چھو رہے تھے، اسی لیے میری بیٹی بھی آرام سے سو گئی۔ میں نے اسے چارپائی پر لٹایا اور خود اداس نظروں سے آسمان کو دیکھنے لگی، جہاں ستارے غائب ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ تبھی میری نظر برابر میں موجود پڑی۔ وہاں ایک ضعیف شخص بیٹھا تھا، وہ بھی سفید کپڑوں میں۔ میں حیران تھی کہ اس گھر میں یہ شخص کہاں سے آیا، لیکن وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے وجود سے جیسے ایک نور کی چمک پھوٹ رہی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے سلام پڑھ کر دعا مانگنی شروع کی۔ اچانک ہی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو میں ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ میں حیران ہو کر سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہے۔ پھر اپنی بیٹی کو لیے میں کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی آنکھیں بند کر لوں اور سو جاؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے ابھی پورا کچن صاف کرنا ہے۔ زندگی مجھ پر اتنا بڑا بوجھ بن جائے گی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گرمیوں کے شدید دن چل رہے تھے، ابھی زندگی میں اور نہ جانے کتنی مشکلات آنے والی ہیں، مجھے کیا کچھ برداشت کرنا ہوگا، یہی سوچ سوچ کر میں پریشان تھی۔ میرا نام رابعہ ہے۔ میں ایک بد نصیب لڑکی تھی جس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ میرا شوہر یاسر پہلے ہی کسی دوسری لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ یہ عشق جنون کی صورت اختیار کر گیا تھا، لیکن میری ساس اس رشتے پر راضی نہیں تھی، اسی لیے اس نے مجھے پسند کیا اور میری شادی یاسر سے کر دی۔ میں ایک میٹرک پاس سادہ سی گھریلو لڑکی تھی، لیکن یاسر کو ماڈرن لڑکیاں پسند تھیں۔ شادی کی رات ہی اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ مجھے سخت ناپسند کرتا ہے اور ایک دن اسی لڑکی سے شادی کر کے رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر تو میں خود پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ پھر 6 مہینے بعد ہی اچانک وہ کہیں چلا گیا اور اسی دوران میں بھی حاملہ ہو چکی تھی، لیکن سب کہہ رہے تھے کہ وہ کسی باہر ملک چلا گیا ہے۔ مجھے شک تھا کہ وہ دوسرے شہر چلا گیا ہے اور اس نے اسی لڑکی سے شادی کر لی ہے جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن پھر 1 سال بعد جب میرے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی تب مجھے پتہ چلا کہ یاسر دوسرے ملک چلا گیا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ سے ناراض تھا، لیکن جب اس نے پیسے بھیجنا شروع کیے تو سب نے اسے معاف کر دیا۔ اب میری ساس بہت خوش تھی، لیکن میری ساس اسے فون پر کہنے لگی کہ جب وہ واپس آئے گا تو وہ اس کی شادی اسی سے کروا دیں گی جسے وہ پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اب اس کی بیٹی اس دنیا میں آ چکی ہے، لیکن میری ساس مجھ پر اور ظلم و ستم کرنے لگی۔ پھر ایک دن میری ساس کہنے لگی، یاسر تمہیں چھوڑنا چاہتا ہے، وہ اسی سے شادی کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگی، اماں یہ ظلم نہ کرو، میں بہت ہی غریب ہوں، میرے سر پر باپ بھی نہیں ہے، اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں کہاں جاؤں گی؟ بھلے ہی وہ دوسری شادی کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بھی یہاں ایک کونے میں پڑی رہوں گی۔ اب اس بات کو 2 سال ہو گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے شادی کی تھی یا نہیں، لیکن میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی برا تھا۔ وہ مجھے بے دام کا غلام سمجھتے تھے۔ اب تو میں بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنے سسرال والوں کو بھی ایسے ہی پال رہی تھی، ان کی خدمتیں کر کے۔ میری 2 نندیں تھیں اور 2 چھوٹے دیور، ایک ساس اور ایک سسر۔ اتنا بڑا خاندان تھا، لیکن میں اکیلی کام کرنے والی، اور ساتھ ہی میں اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی سنبھالتی تھی۔ اب سامنے میں افطاری بنا رہی تھی۔ یاسر کے بھیجے ہوئے پیسوں سے ساس سسر نے اپنے کمرے میں اے سی لگا لیا تھا۔ سب وہیں پر لیٹے رہتے، آرام کرتے رہتے، روزہ رکھ کر سو جاتے تھے، جبکہ میں دن بھر گرمی میں کام کرتی رہتی اور ساتھ ہی اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی سنبھالتی۔ کسی کو بھی میری بیٹی عنایہ سے محبت نہیں تھی۔ اس کے کپڑے بنانے ہیں یا نہیں، میرے کپڑے پھٹ چکے ہیں یا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے یا میری بیٹی کی ضرورتیں ہیں، کسی کو کچھ احساس نہیں تھا، حتیٰ کہ میرے شوہر کو بھی نہیں، جس کی وہ اولاد تھی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یاسر وہاں نوکری کرنے کے بعد اچھے خاصے پیسے بھیجنے لگا ہے۔ جن پیسوں پر میرا حق تھا وہ سارے پیسے وہ خود استعمال کر رہے تھے۔ مجھے میری ساس خرچے کے لیے 10 روپے بھی نہیں دیتی تھی۔ اگر کبھی اس کی طبیعت خراب ہوتی تو میں اسے پاس میں ایک سرکاری ڈسپنسری میں لے جاتی، وہیں سے دوائی دلوا کر لے آتی تھی۔ اب شدید گرمی کی وجہ سے میرا منہ جل رہا تھا، لو کے تھپیڑے میرے وجود کو جھلسا رہے تھے۔
لیکن میں شدید گرمی میں کچن میں کھڑی سب کے لیے افطاری بنا رہی تھی۔ پاس ہی میری چھوٹی بیٹی بھی رو رہی تھی، جس کا چہرہ بھی گرمی کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار ہی اللہ سے فریاد کی تھی، اللہ مجھ پر بھی رحم کر، میں کہاں جاؤں؟ 3 گھنٹے گرمی میں کھڑے رہنے کے بعد میں نے ان سب کے لیے افطاری بنائی تھی۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمرے سے باہر آئے۔ جب مغرب کا وقت ہو گیا تبھی میری بیٹی رونے لگی۔ میں بھی ان سب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھی تھی۔ پھر میری ساس کہنے لگی، یہ تو شور مچا رہی ہے، دیکھو پہلے ہی میرے سر میں درد ہے، اسے کمرے میں لے جاؤ اور اپنی افطاری بھی لے جاؤ۔ اس نے مجھے کمرے میں جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ تو اس کی ہی نسل ہے، اس کا ہی خون ہے، پھر یہ اس سے کیسے بیزار ہو سکتی ہے؟ بیٹی کو سلانے کے بعد جیسے ہی میں باہر کچن میں آئی تو حیران رہ گئی۔ ساری بچی ہوئی چیزیں ایسے ہی بکھری پڑی تھی اور برتن بھی سارے کچن میں ڈھیر کی صورت میں موجود تھے، اور یہ سب مجھے ہی دھونے تھے، مجھے ہی صفائی کرنی تھی۔ پھر میں نے ساری چیزیں جو بچا کھچا سامان تھا وہ ایک شاپر میں ڈال دیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اگر گلی میں کوئی بچہ وغیرہ ہوگا تو میں اسے دے دوں گی تاکہ وہ کسی کے گھر دے آئیں جہاں پر بچے اسے کھا لیں، ورنہ تو یہ سب ڈسٹ بن میں ہی جائے گا۔ باہر جیسے ہی نکلی تو حیران رہ گئی۔ دروازے پر وہی سفید کپڑوں والا ضعیف آدمی کھڑا تھا اور وہ بہت بھوکا لگ رہا تھا۔ میں جیسے ہی شاپر لے کر باہر نکلی تو وہ ندیدی نظروں سے میرے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً ہی وہ تھیلا ان کی طرف بڑھا دیا تھا۔ وہ شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شکریہ بیٹی، میں نے تو بغیر سحری کے روزہ رکھا تھا، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً اندر چلا گیا۔ میں خوش تھی کہ کسی کے منہ میں یہ چیزیں چلی گئیں، خراب نہیں ہوئیں۔ پھر میں خوشی خوشی اندر آ گئی۔ عجیب سی نیکی کی توانائی میں اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے اللہ کا نام لے کر سارا کام کیا اور خود نماز پڑھنے لگی۔ مجھے اپنے خدا پر پورا بھروسہ تھا کہ ایک نہ ایک دن میری زندگی ضرور بدل جائے گی، اور میں اسی آسرے پر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر تو روزانہ ہی میں بچا ہوا سامان اس ضعیف شخص کو دینے لگی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ پورا رمضان ایسے ہی گزرا۔ عید تہوار پر بھی میرے کپڑے نہیں بنے تھے۔ میں اپنی ساس کے پاس گئی اور انہیں کہنے لگی، اماں منی کے کپڑے تو بنا دو، میری بیٹی کے کپڑے ہی نہیں ہیں عید کے۔ میری ساس کہنے لگی، تیرے شوہر نے کون سا اس مہینے پیسے بھجوائے ہیں؟ یہ تو توقیر نے مجھے پیسے دیے ہیں۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کا نام لے رہی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف جھوٹ کی چمک نظر آ رہی تھی۔ میں مایوس ہو کر کمرے میں آ گئی۔ اب میں اپنی بیٹی کے کپڑے کیسے بناؤں گی؟ وہ 2 سال کی ہو گئی تھی، اس کی بہت سی ضرورتیں تھیں، لیکن مجھے ہر ضرورت کے لیے اپنی ساس کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا، جو مجھے یہ جتانا نہیں بھولتی تھی کہ انہوں نے مجھے اس گھر میں رکھ کر میری ذات پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میری چھوٹی بیٹی کو برابر میں رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام فریحہ تھا وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ فرحہ 10 سال کی تھی اور وہ میری بیٹی کو اکثر اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے جاتی تھی۔ پھر جب وہ واپس آئی تو میں حیران رہ گئی۔ فرح کہنے لگی، آنٹی یہ عنایا کو کسی نے کپڑے دیے ہیں۔ میں نے جیسے ہی وہ کپڑے کھول کر دیکھے تو میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت کپڑے تھے۔ میں بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کپڑے اسے کس نے دیے ہیں، لیکن فرح کہنے لگی کہ میں اسے جانتی نہیں تھی کہ وہ کون تھا۔ اس شاپر میں ایک جوڑا میرا تھا اور ایک میری بیٹی کا، چپل اور دوسری چیزوں کے ساتھ گہنے بھی تھے، اور میری بیٹی کی چوڑیاں۔ میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے۔ جس نے بھی یہ چیزیں دی تھیں اس نے میری خوشی کا سامان کر دیا تھا۔ اب میں دل ہی دل میں اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ پھر عید والے دن میری بیٹی جب وہ کپڑے پہن کر تیار ہوئی اور میں نے بھی وہ ریشمی اور خوبصورت کپڑے پہنے تو سب مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ میں اور میری بیٹی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میری ساس کہنے لگی، یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ تم تو بازار بھی نہیں گئی تھی اور نہ ہی تمہارے پاس پیسے تھے۔ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ جلدی سے میں نے کہہ دیا، اماں یہ میری سہیلی نے تحفے میں دیے تھے۔ میری نندیں بھی حیران تھیں کہ ایسا کپڑا ہمیں تو مارکیٹ میں نہیں ملا جیسا بھابھی نے پہن رکھا ہے۔ وہ سب مجھ سے جل رہے تھے۔ پھر میری ساس نے مجھے بھری دوپہر میں کچن میں کھڑا کر دیا۔ اب میرا وجود جھلس رہا تھا۔ کچن کی گرمی نے جیسے مجھے آگ کی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تبھی اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ پتہ چلا کہ ٹرانسفارمر اڑ گیا ہے۔ وہ سب جو اے سی میں بیٹھ کر ٹھنڈک کے مزے لے رہے تھے وہ جلدی سے باہر آ گئے۔ اچانک ہی گھر جلنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا گھر آگ کی لپیٹ میں ہو۔ سب بے چینی سے اپنے وجود کو سہلا رہے تھے۔ میری ساس کہنے لگی، آج تو حد سے زیادہ گرمی ہے۔ پھر نندے کہنے لگی، بجلی کو بھی ابھی جانا تھا، دیکھو تو صحیح ہم سے تو یہ گرمی برداشت ہی نہیں ہو رہی۔ جبکہ میں کچن میں کھڑی ہو کر اتنی گرمی میں کام کر رہی تھی۔ اچانک ہی کچن کی کھڑکی کھلی اور وہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنے لگے،
ایک عجیب سا ٹھنڈک کا احساس جس نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں حیران تھی کہ مجھے گرمی کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے وجود کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ میری بیٹی کمرے میں اکیلی ہے، وہ گرمی سے تڑپ رہی ہوگی۔ میں فوراً ہی کمرے میں بھاگی تھی۔ جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میں حیرت کے مارے بت ہی بن گئی تھی، کیونکہ میری بیٹی کے اوپر موجود پنکھا مسلسل گردش میں تھا، جبکہ پورے گھر کی لائٹ ہی نہیں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے کمرے کے دروازے بند کر دیے تھے کہ کہیں کوئی اور یہ منظر نہ دیکھ لے کہ پنکھا خود بخود کیسے چل رہا ہے۔ ایک کمرے میں موجود کھڑکی دوسری طرف کو کھلتی تھی، وہاں سے ہوا کے جھونکے آ رہے تھے اور پنکھا بھی مسلسل گردش میں تھا۔ میں اپنی بیٹی کے پاس لیٹ گئی۔ میں کام کرنے کی وجہ سے اتنی تھکی ہوئی تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے گہری نیند آ گئی تھی، لیکن مجھے کمرے میں بہت ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ میں نے تو ایسا کچھ کیا بھی نہیں، پھر میرے اوپر خدا کی اتنی مہربانی کیسے تھی؟ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی میرے ساتھ مزید برا ہونے والا ہے۔ جب ایک دن میں مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی، قریب ہی میری چھوٹی بیٹی کھیل رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ سامنے میرا شوہر یاسر کھڑا تھا، لیکن یاسر نے مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میری چھوٹی سی بیٹی بھی بابا بابا کہتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے پیچھے کھڑی لڑکی پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یاسر کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا بیگ تھا اور اس کی ظاہری حالت بتا رہی تھی کہ اس کے حالات بہت بدل چکے ہیں۔ اور وہ لڑکی کون ہے جو اس کے پیچھے کھڑی ہے؟ تبھی اس کی اماں کو بھی معلوم ہو گیا کہ یاسر واپس آ گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے گلے مل رہی تھی، بہنیں اور بھائی بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ میرے سسر بڑے پیار سے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ پھر یاسر نے دھماکہ کیا کہ وہ لڑکی وہی ہے جس سے میں محبت کرتا تھا اور میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ سب اسے مبارکباد دے رہے تھے اور اس لڑکی کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے جو میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام فائزہ تھا۔ یاسر میرے سر پر سوتن لے آیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو پیار تک نہ کیا تھا، جبکہ میرا دل دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب ہوگا۔ آج میں بہت زیادہ غمزدہ تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو لیا اور اپنی اسی کوٹری میں جا کر رونے لگی۔ میری چھوٹی سی بیٹی میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، مما کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہ بتایا۔ وہ ابھی چھوٹی تھی، نادان اور معصوم۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کے باپ نے میرے اوپر کیا ظلم کیا ہے۔ میں روتے روتے یوں ہی گہری نیند سو گئی۔ شدید گرمی کا موسم تھا اور ٹھنڈک کا احساس میرے آس پاس بھی نہیں تھا، لیکن جب میں سونے لگی تو میری بیٹی بھی میرے برابر میں ہی لیٹ گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی اسی کھڑکی کے پاس سو رہے تھے جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے مجھے گہری نیند کی آغوش میں جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر جب میں سو کر اٹھی تو میرا غم تھوڑا مدھم پڑ گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر چھت پر چلی گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس گھر میں موجود وہ بوڑھا آدمی مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آج میں نے کتنے ہی دن کے بعد اسے دیکھا تھا۔ اس نے وہی سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود سے نور ٹپک رہا ہو۔ وہ بوڑھا آدمی خود کو غریب کہتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ہر سحری بغیر کھانے کے کیا کرتا ہوں، میں بنا سحری کے روزہ رکھتا ہوں، لیکن اس کی ظاہری حالت بتا رہی تھی کہ وہ کسی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ آخر یہ بوڑھا شخص ہے کون؟ میں نے آج تک اس کے بارے میں یہ بات معلوم نہیں کی تھی۔ وہ مجھ سے اشارے میں پوچھ رہا تھا کہ بیٹی تم ٹھیک ہو؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں بابا میں ٹھیک ہوں۔ پھر میں اپنی بیٹی کو لے کر نیچے آ گئی تھی۔ پھر میری ساس کہنے لگی، بھلے ہی تم اسے طلاق دے دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنے شوہر کے سامنے کھڑی تھی جہاں پر وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سارے گھر والے جمع تھے، وہ میری قسمت کا فیصلہ کر رہے تھے۔ میرا شوہر یاسر نہ جانے کیا فیصلہ کرنے والا تھا، لیکن اچانک ہی اس کی نظر میری بیٹی پر پڑی جو سہمی ہوئی میرے برابر میں کھڑی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، پڑی رہے گی یہیں ایک کونے میں، مجھے کیا کرنا ہے اسے طلاق دے کر؟ یہ کہہ کر اس نے فائزہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر میری ساس کہنے لگی، دیکھو میرے بیٹے نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے تمہیں طلاق نہ دے کر، اس لیے اب تم نے اس احسان کا بدلہ چکانا ہے، سارے گھر کا کام اپنی ذمہ داری سے کرنا۔ وہ میری ناتواں جان پر اتنا ظلم کیسے کر سکتے تھے؟ انہیں ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اپنی بیٹی کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔
میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی میری اور مشکل ہونے والی ہے۔ پہلے تو میں اپنے سسرال والوں کی خدمت کرتی تھی، اب مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنی سوتن کا کام بھی کرنا پڑے گا۔ کیا میرا رہنا یہاں پر ٹھیک ہے؟ میری بیٹی تو گہری نیند سو گئی تھی۔ اس معصوم کو کیا معلوم کہ اس کی ماں کی کیفیت کیا ہے۔ میں جاگ رہی تھی۔ رات کے 11 بج گئے تھے پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں ایک فیصلہ کر کے اٹھی، مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا، کیونکہ میں اپنے اوپر مزید ظلم نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ یہاں سے نکل کر جاؤں گی کہاں؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ ماں باپ تو کب کے مر گئے ہیں، اور اب کوئی بہن بھائی بھی مجھے اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ نہیں، میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ ابھی میں گھٹنوں میں منہ چھپائے اسی الجھن میں گرفتار تھی کہ اچانک ہی میرے کانوں میں آواز آئی، اپنے اوپر ظلم برداشت کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آواز بڑی ہی خوبصورت تھی۔ میں نے ایک دم چونک کر سر اٹھایا۔ اس کھلی ہوئی کھڑکی سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور میں اس تلاوت کی آواز میں کھونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا گلی میں موجود کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، جو میرے دل کو سکون دے رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کو اٹھایا، اس کے 2-3 جوڑے ایک تھیلی میں رکھے۔ پورا گھر سناٹے میں ڈوب چکا تھا۔ میرا شوہر جو اپنی نئی نویلی بیوی ساتھ لے کر آیا تھا، یقیناً اس کے ساتھ بند کمرے میں اپنی زندگی کے مزے لے رہا ہوگا، اور میرے ساس سسر بھی اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ ایک میں ہی ہوں جو یہ سب ظلم برداشت کر رہی ہوں۔ اگر میں اتنا کام کسی اور کے گھر میں کروں گی تو شاید وہ مجھے پیسے بھی دے دیں، تو میں اس سے اپنی بیٹی کو آرام سے پال سکتی ہوں۔ پھر اس رات میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں اپنے اندر عجیب سی طاقت محسوس کر رہی تھی۔ میں چپکے سے گھر سے نکل آئی تھی۔ میرا یہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ میں اپنے اوپر مزید ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ یہی سوچ کر میں آہستہ آہستہ قدموں سے اس گلی سے باہر نکل آئی تھی، لیکن سامنے سناٹا اور چوک پر کھڑے ہوئے 2-3 آدمیوں کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ یہ باہر کی دنیا بڑی ہی ظالم ہے، یہ مجھے اور میری بیٹی کو نگل لیں گے۔ یہ سوچ مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ پھر میں دوسرے راستے سے نکل کر کسی پناہ کی تلاش میں جانے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں گھبرا کر پلٹی تھی۔ جیسے ہی دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ ایک نوجوان تھا جو مسلسل میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کی موجودگی سے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ آخر وہ میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ رات کے وقت میں گھر سے نکلی تھی، ابھی تک صبح کا اجالا نہیں پھیلا تھا۔ مجھے یوں ڈرتے دیکھ کر وہ میرے قریب آیا، لیکن جب اس نے مجھ سے ایک بات کہی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، گھبرائیں مت، میں تو آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آدھی رات کو ایک عورت کو اکیلے جاتے دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی ہے، اسی لیے میں آپ کا پیچھا کر رہا تھا۔ اب میں بری طرح سے پریشان ہو گئی کہ آخر یہ میری مدد کیسے کرے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو رہنے کے لیے ٹھکانہ دوں گا۔ آج کی رات آپ اس میں گزار لینا، اور صبح آپ کی مرضی جہاں بھی چلی جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی کو بھی نیند آ رہی تھی۔ مجھے اس کا بھی احساس تھا کہ میں آدھی رات کو اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی پریشان کر رہی ہوں۔ اس لیے میں نے فوراً ہی اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس نوجوان سے کہنے لگی، میں تم پر بھروسہ کر کے تمہارے ساتھ جا رہی ہوں، دیکھو میرے ساتھ کچھ غلط نہ کرنا۔ میں نے اسے اللہ رسول کا واسطہ دیا تھا، تو وہ سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں باقی انسانوں جیسا نہیں۔ اس پر یقین کر کے میں اس کے ساتھ چل پڑی تھی، لیکن یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل پڑی کہ وہ مجھے ایک ویرانے میں لے آیا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ میں اس جگہ کو دیکھ کر خوفزدہ تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، گھبراؤ مت، وہ دیکھو وہ میرا گھر ہے سامنے۔ میں نے دیکھا سچ میں ہی وہاں پر ایک گھر تھا۔ پھر میں اور میری بیٹی وہاں چلے گئے تھے، جبکہ وہ باہر ہی بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں آرام دہ بستر تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر وہاں بیٹھ گئی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے میرے کمرے کے دروازے پہ دستک دی تو میں ڈر گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ میں نے جیسے ہی کھانا کھایا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کھانا بڑا ہی مزیدار تھا۔ ایسا کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ میں جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی کیونکہ مجھے بھوک بھی بہت شدت سے لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو جگایا اور اسے بھی خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اب میں سکون سے بیٹھ گئی تھی۔ میں آج رات سونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے اس اجنبی نوجوان سے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے جاگتے دیکھ کر وہ میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، گھبراؤ مت، بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ تو میں کہنے لگی، نہیں میں نہیں سوؤں گی،
بلکہ صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، جیسے تمہاری مرضی، دراصل میں بھی بس کچھ پل کے لیے ہی یہاں آیا ہوں، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی، کیا تم اکیلے یہاں رہتے ہو؟ تو وہ کھوجنے والی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ہاں، میں کسی خاص مقصد سے آیا تھا، لیکن وہ مقصد میرا ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ میں جھجکتے ہوئے کہنے لگی، کیا میں وہ مقصد پوچھ سکتی ہوں؟ آخر تم کس وجہ سے یہاں آئے تھے؟ تو وہ کہنے لگا، دراصل میرا باپ ہے بہت ہی بوڑھا، میں اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک آیا تھا، لیکن ابھی تک مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ میں اسے کہنے لگی، خدا کرے تم اپنے باپ سے جلد ہی مل جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، ہاں، تم نے تو اسے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں سے تم آئی ہو وہیں پہ وہ رہتا تھا، لیکن تم اس کے بارے میں نہیں جان سکتی کیونکہ وہ تمہارے سامنے آیا ہی نہیں ہوگا۔ میں حیرت سے کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں اس کے بارے میں کیسے جان سکتی ہوں؟ تو وہ کہنے لگا، دراصل یہ ایک راز ہے جس کے بارے میں شاید تمہیں معلوم ہی نہیں۔ میں ایسے ہی تمہارے پیچھے نہیں آیا، تمہارے پیچھے آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے ہی میں نے ایک خاص عمل کر لیا تھا، اس لیے مجھے تمہاری تصویر نظر آئی۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم میرے باپ کے بارے میں جانتی ہو۔ اس کی بات نے مجھے اچھا خاصا حیران کر دیا تھا، میں نہیں سمجھی تھی کہ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، دراصل بات یہ ہے، کیا تم نے کبھی میرے باپ کی مدد کی ہے؟ میں کہنے لگی، میں تمہارے باپ کو جانتی ہی نہیں ہوں۔ تو وہ سن کر مسکرایا، پھر کہنے لگا، لیکن مجھے میرے عمل میں صاف پتہ چل گیا تھا کہ میرے باپ سے تمہارا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے۔ اب میں حیران تھی، مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تمہیں سب کچھ سمجھاتا ہوں۔ دراصل میں ایک جنزاد ہوں، اور میں اپنے جنزاد باپ کو تلاش کرنے کے لیے انسانوں کی دنیا میں آیا تھا، لیکن مجھے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی، لیکن تم مجھ سے گھبراؤ مت، کیونکہ میں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں ایک نیک جنزاد ہوں۔ دراصل میرا باپ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، کسی بات پر وہ مجھ سے خفا ہے، اور ہماری دنیا سے ناراض ہو کر وہ اس دنیا میں آ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اپنی طاقتیں بھی کھو بیٹھا ہے۔ اب میں پریشان ہوں کہ وہ کہاں پر رہتا ہوگا، کس طرح اپنی ضروریات پوری کرتا ہوگا، نہ جانے زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اب میں نے اس کے لیے ایک خاص عمل کیا تھا تاکہ مجھے میرے باپ کے بارے میں پتہ چل جائے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن میرے سامنے پہلے ہی تمہاری تصویر آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب تم خود میرے سامنے آئیں تو میں حیران رہ گیا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں، تم ان کے بارے میں ضرور جانتی ہوگی۔ میں حیران تھی کہ میں نے بھلا اس کے بوڑھے باپ کو کہاں دیکھا ہوگا، میں تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی تھی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میرا اس کے باپ سے کوئی تعلق ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی، تبھی مجھے یاد آیا، ہاں، وہ ایک شخص جو بہت ضعیف تھا، جو بنا سحری کے ہی روزہ رکھتا تھا، لیکن اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک نور سے بھرا ہوا وجود ہے۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، میں تو کسی شخص کو نہیں جانتی، ہاں، لیکن اس شخص کو جانتی ہوں جو ہمارے گھر کے برابر میں رہتا تھا۔ تو کیا وہ تمہارا باپ تھا؟ میں حیرت سے اسے کہہ رہی تھی، تبھی اس نے تیزی سے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ہاں ہاں، کہاں ہے وہ؟ مجھے بتاؤ، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ بس تم مجھ پر یہ احسان کر دو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں اپنے باپ کو منا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ یہاں بھٹکتا پھرے، کیونکہ ابھی اس کی طاقتیں بھی نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں۔ میں اسے واپس ایک طاقتور سردار کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی کہہ رہا تھا۔ اب میں تھوڑی گھبرا گئی، میں بھلا آدھی رات کو اسے واپس وہاں کیسے لے کر جاؤں گی جہاں سے میں بھاگ کر آئی ہوں؟ پھر میں کہنے لگی، میں تمہیں وہاں تو نہیں لے کر جا سکتی، ہاں، لیکن یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ وہ کہاں پر ہے۔ پھر میں نے اسے اس جگہ کا راستہ دکھا دیا تھا۔ نہ جانے وہ وہاں پر گیا یا نہیں، لیکن میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں نے اس بوڑھے جنزاد کو وہیں پر دیکھا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جنات ہے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا تھا، اس نے میرا شکریہ ادا کیا، اور میں بھی خوش ہو گئی تھی کہ وہ بوڑھے بابا جی جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، اچھا ہے اپنے ٹھکانے پر واپس لوٹ جائیں گے۔ یہ رات بڑی مشکل سے گزری تھی۔ پھر صبح میں اپنی بچی کو لے کر ایک یتیم خانے میں چلی آئی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آخر تم نے اپنا گھر کیوں چھوڑا۔ میں نے انہیں ساری سچائی بتا دی تھی۔ میں ان سے کہنے لگی کہ مجھ پر بہت ظلم ہوتا ہے، میرا شوہر مجھ پر اپنی سوتن لے آیا ہے، وہ مجھے خرچہ بھی نہیں دیتا، اپنی بچی کو پالنے کے لیے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور میں اپنی بچی کو دوا دلانے کے لیے پیسے بھی اپنی ساس سے لیتی تھی۔
بدلے میں ان کے سارے گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ وہاں مجھ پر زندگی تنگ تھی، اس لیے میں وہاں سے بھاگ کر آ گئی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اب تم یہیں پر رہنا، لیکن یہاں پر بھی تمہیں کام تو کرنا ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ ہر جگہ کا یہ اصول ہے، کام کرو گے تو روٹی ملے گی۔ پھر میں یہاں اپنی بیٹی کو پالنے لگی۔ میری بیٹی ایک فاؤنڈیشن اسٹیشن اسکول میں پڑھنے لگی تھی۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی تھی، کم از کم میری بیٹی تو یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ پھر ایک دن یتیم خانے کی انچارج آ کر کہنے لگی، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں حیران تھی کہ مجھ سے بھلا ملنے کون آ سکتا ہے، کیونکہ میرا تو کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ کہیں میرا بھائی تو نہیں؟ یہی سوچ مجھے خوش کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں اٹھ کر باہر گئی، سامنے بیٹھے اجنبی نوجوان کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ میں حیرت سے اسے کہنے لگی، تم کون ہو؟ تو وہ سرگوشی میں کہنے لگا، میں وہی جنزاد ہوں جو ایک انسان کے روپ میں آیا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری زندگی خوبصورت بنا دوں گا۔ یہ سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں جلدی سے کہنے لگی، نہیں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ مجھے یوں غصے میں دیکھ کر یتیم خانے کی انچارج بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیا تم اس شخص کو نہیں جانتی ہو؟ میں اس سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پھر اس انچارج نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ اسے سچائی معلوم نہیں تھی کہ یہ کون ہے، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آخر یہ یہاں کیوں آیا تھا میرے پیچھے پیچھے؟ اب جب میں سو رہی ہوتی تو مجھے اپنے آس پاس آہٹیں سی محسوس ہوتی۔ ہر رات مجھے ایسے لگتا جیسے کہ میرے کان میں کوئی سرگوشی کر رہا ہے کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں ہرگز اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دن انچارج کہنے لگی، ایک عورت آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میری بہو یہاں رہتی ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے اور میں اسے لینے آئی ہوں۔ میں جیسے ہی اس عورت سے ملنے کے لیے گئی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، ارے ایسے بھی کوئی گھر چھوڑ کر آتا ہے؟ کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا، چلو یاسر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں حیرت سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی مٹھاس لہجے میں بھر کر مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، یاسر تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس کی دوسری بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اب میں اپنی پوتی اور تمہیں لینے آئی ہوں، خدا کے لیے تم چلو۔ سامنے ہی انچارج کھڑی تھی، وہ کہنے لگی، تمہاری ساس اتنی منتیں کر رہی ہے، شوہر بھی تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں جانا چاہیے، ایک موقع انہیں ضرور دینا چاہیے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی، یہاں زندگی تھوڑی آسان تھی، وہاں جا کر پھر سے مشکل ہو جائے گی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ آخر میں کروں تو کیا کروں، لیکن میں نے اپنے شوہر کو ایک موقع اور دینے کا فیصلہ کیا۔ اب جب کہ میری سوکن بھی میرے شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی تو مجھے وہاں جانا چاہیے۔ یہی فیصلہ کر کے میں اپنی ساس سے کہنے لگی، ٹھیک ہے اماں، میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ میری بیٹی بھی حیران تھی، وہ تھوڑی بڑی بھی ہو گئی تھی اور بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ امی ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر واپس آئی تو حیران رہ گئی۔ میرا شوہر بستر پر پڑا تھا، اس کی دونوں ٹانگوں پر پلستر تھا، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ پھر میری ساس روتے ہوئے کہنے لگی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ایکسیڈنٹ اتنا برا تھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، لیکن شکر ہے یہ تو بچ گیا، لیکن اس کی دونوں ٹانگیں نہیں بچ سکیں، ان پر پلستر چڑھا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، نہ جانے کتنے مہینے تک پلستر چڑھا رہے گا، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ پھر میری ساس غصے سے کہنے لگی، وہ لڑکی، وہ تو اسے 1 مہینے بعد ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب تم ہی اسے سہارا دو۔ اب میں ان کا مقصد سمجھ گئی تھی، وہ مجھے خدمت گزاری کے لیے میرے شوہر کے پاس لے کر آئی تھیں۔ اب وہ خود کسی کام کے نہیں رہے تھے، اب تو زندگی اور بھی مشکل ہو جائے گی، اس سے اچھا تو میں یتیم خانے میں تھی۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی، کیا مجھے وہاں واپس جانا چاہیے یا اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے؟ میرا شوہر مجھ سے معافی کا طلبگار تھا، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، پھر اس نے میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن اس وقت اس نے مجھے سہارا نہیں دیا تھا جس وقت مجھے اس کی ضرورت تھی، اور نہ ہی میری بیٹی کو محبت دی تھی، یہاں تک کہ اس کو اپنی اولاد کہہ کر پکارا بھی نہیں۔ اب میں آنسو بہا رہی تھی کہ خدا نے میرا نصیب کیسا بنایا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے سارے بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں شفٹ ہو گئے تھے، سب کی شادیاں ہو گئی تھیں، وہ تنہا اپنی زندگی اس گھر میں گزار رہے تھے جس میں میری ساس اور سسر رہتے تھے۔
اب مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی کرنی تھی۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ اس کا اجر مجھے اللہ ہی دے گا۔ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ پورا دن میں گھر کے کام کرتی، پھر شام میں سلائی کرنے بیٹھ جاتی، کیونکہ مجھے اب اپنی بیٹی کو بھی پالنا تھا۔ میرے سسر کی پینشن آتی تھی، اس سے تھوڑے بہت گھر کے خرچے پورے ہو جاتے تھے۔ ہر طرف مایوسیاں اور پریشانیاں تھیں۔ پھر اس رات بھی میں بیٹھ کر سلائی کر رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے سر میں درد ہوا۔ میں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ زندگی مجھ پر بہت بوجھ تھی، کاش میں اس دنیا میں آتی ہی نہیں۔ میرے دل میں یہ سوچ آئی تو ساتھ ہی اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا احساس میرے بدن کو چھونے لگا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مجھے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر میں چھت پر چلی آئی اور یہاں آ کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ تمہارا نصیب بہت اچھا ہے، دیکھنا ایک دن تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ تم ایک ہمت والی لڑکی ہو۔ اپنے پیچھے آنے والی آواز کو سن کر میں حیران رہ گئی۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑے ہوئے جنزات کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے یوں ڈرتے دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ میں تو تمہارا ساتھ دینے آیا ہوں۔ زندگی کے اس اہم موڑ پر جب تمہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، اس لیے کیونکہ تمہاری وجہ سے میرا باپ واپس ہمارے قبیلے میں لوٹ گیا ہے۔ اب وہ سردار بن گیا ہے، اس کے حالات بدل گئے ہیں۔ وہ پہلے کی طرح تنہا اور کمزور نہیں رہا، بلکہ وہ طاقتور ہو گیا ہے، اور اپنے باپ کو پا کر میں بہت خوش ہوں۔ تم نے مجھے یہ خوشی دی ہے، اسی لیے میں بھی تمہیں ایک بہت بڑی خوشی دوں گا۔ تم اس وقت کا انتظار کرنا جب یہ خوشی تمہاری زندگی میں آئے گی۔ تم اپنی زندگی پر رشک کرو گی۔ ابھی تم بہت مایوس ہو، لیکن میں تمہیں مایوس نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری زندگی کے سارے اندھیرے میں دور کر دوں گا۔ وہ مجھ سے عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا، جبکہ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آخر وہ میری زندگی کے اندھیرے کیسے دور کرے گا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں مایوس ہو کر کہنے لگی، لیکن میرے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ میرا شوہر اب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب ساری زندگی مجھے ہی یہ ساری محنت کرنی پڑے گی۔ کاش میں وہاں سے واپس ہی نہیں آتی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، تم تو خوش نصیب ہو، خدا نے تمہیں اتنا بڑا درجہ دیا ہے۔ تم ایک بیمار شخص کی خدمت کر رہی ہو۔ دیکھو اب وہ معذور ہے، لیکن اس کے دل میں تمہاری قدر ہو جائے گی۔ میری دعا ہے کہ تم ایک خوشحال زندگی گزارو، اور زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی تو میں تمہاری مدد کرنے ضرور آؤں گا۔ میں حیرت سے کہنے لگی، تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، میرے پاس ایک خاص جڑی بوٹیوں والا مرہم ہے، تم نے اسے اپنے شوہر کی ٹانگوں پر لگانا ہے۔ تمہارے شوہر کی ٹانگیں جو چل نہیں سکتا، دیکھنا اس مرہم کے لگاتے ہی وہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم پہلے سے بھی بہت خوبصورت زندگی گزارو گی۔ اس کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے وہ مرہم ضرور لا کر دینا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میرے سر کا درد اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا تھا، اور میں زندگی میں آنے والی اس امید کے تحت نئے سرے سے زندگی گزارنے کے لیے تیار تھی۔ اب میری بیٹی ایک سرکاری اسکول میں جانے لگی تھی۔ میری ساس اسے چھوڑ کر آتی۔ پھر میری ساس کہنے لگی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، شاید خدا نے ہمیں اسی لیے یہ سزا دی ہے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں، میں نے کبھی آپ کو کوئی بد دعا نہیں دی، اور نہ یاسر کو۔ میری ساس کہنے لگی، تمہاری بد دعا نہیں بلکہ تمہاری ہمیں لگی ہے، کیونکہ ہم نے تمہارے اوپر بہت ظلم کیا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹی۔ ان کی بات پر میں رونے لگی تھی، لیکن میں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ایک دن میرا شوہر بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوگا۔ پھر اگلی رات جب میں اپنے شوہر کے کمرے میں سو رہی تھی، اچانک ہی دھیرے دھیرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ میں حیران تھی کہ دروازے پر کون ہے۔ پاس ہی میری بیٹی بھی سو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا، ایک سایہ سا مجھے سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں اس سائے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی جنزاد ہے جو مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ میں بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی، سو اپنی ہمت جمع کر کے میں چھت پر آ گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، جب تم نہیں آئی تو مجھے تمہیں یہاں بلانا پڑا۔ دیکھو میں تمہارے لیے یہ خاص مرہم لے کر آیا ہوں، اسے تم اپنے شوہر کی ٹانگوں پر لگاؤ گی تو تمہارا شوہر ایک دن بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی میں خوشی آنے والی ہے۔
میرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا تو میری زندگی بھی بدل جائے گی۔ میں مستقبل کے سہانے خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، انشاءاللہ تمہارے سارے خواب پورے ہوں گے۔ تم نے میری بہت بڑی خواہش پوری کی ہے، تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ وہ میری تعریف کر رہا تھا۔ میں مسکرا کر کہنے لگی، تم بھی ایک نیک جنات ہو۔ جس طرح تم نے میری مدد کی ہے، میں چاہتی ہوں تم ہمیشہ ایسے ہی شاد آباد رہو۔ یہ سن کر وہ خوش ہوا اور کہنے لگا، شکریہ دعائیں دینے کے لیے۔ اب جب تم سے ملاقات ہوگی تب تمہارا شوہر بالکل ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر میں چپکے چپکے رات کو اس مرہم کی مالش اپنے شوہر کی ٹانگوں پر کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ دھیرے دھیرے وہ ٹھیک ہو رہے تھے، لیکن انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی۔ پھر میں ایک دن اپنے شوہر سے کہنے لگی، یاسر اب آپ اٹھنے کی کوشش کریں، تھوڑا چلنے کی کوشش کریں۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو، میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکوں گا۔ وہ آنسو بہا رہے تھے، ایک مرد ہو کر وہ رو رہے تھے۔ میں کہنے لگی، اللہ سے امید نہیں توڑنی چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ نے تم پر اپنا کرم کر دیا ہو۔ چلو میں تمہیں چلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے زبردستی انہیں بستر سے اٹھایا تھا۔ پھر 2-3 قدم چلنے کے بعد ہی وہ نڈھال ہو گئے اور پھر واپس بستر پر لیٹ گئے۔ اب ان کی ٹانگوں کا پلستر اتر گیا تھا، لیکن لگاتار میں مسلسل 15 دن تک وہ مرہم ان کی ٹانگوں پر لگاتی رہی۔ جب پھر سے انہوں نے چلنے کی کوشش کی تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ اپنی ٹانگوں میں تکلیف کم محسوس کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ بالکل ٹھیک ہونے لگے اور اس بات کی مجھے بہت خوشی تھی۔ پھر ایک دن آیا جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ سارے خاندان والے حیران تھے۔ ایک دن میری ساس نے نیاز رکھی اور سارے مہمانوں کے سامنے کہنے لگیں، میری بہو تو میرے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ میرا بیٹا بڑا خوش نصیب ہے جو اسے ہیرے جیسی بیوی ملی ہے، جس نے ہر برے وقت میں اس کا ساتھ دیا۔ میرا یاسر اسے اپنے ساتھ اگلے سال حج پر لے کر جائے گا، کیونکہ میں نے بینک میں بہت سارا پیسہ جمع کر رکھا ہے اپنے حج کے لیے۔ لیکن اب میں اکیلی وہاں نہیں جاؤں گی، بلکہ اپنے بیٹے، بہو اور پوتی کو بھی لے کر جاؤں گی۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ بالآخر میرا نصیب بھی بدل گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔